السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کو بڑودرہ کی جیل میں 20 دن کا سمے بیت چکا ہے۔ آخر مفتی صاحب کی رہائی اور ضمانت کب ہوں گی؟ سارے مسلمان تمام ہندوستان کے مسلمان مرد و عورت اس بات کے انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب کی رہائی آخر کب ہوگی۔ مسلمانوں ان کو آواز بلند کرنا پڑے گی۔ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان اب سنانے جا رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر مسلمان وہ بزدل کس طریقے سے ہے، اور مسلمان اس پر ہوتے ہوئے ظلم کے باوجود وہ اپنی آواز کو کیوں بلند نہیں کرتا۔ ان ساری چیزوں پر مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو کو سنیں اور اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ یہ ظلم کی خاموشی، چپی اگر برقرار رہی تو ہر محلے میں ایک ظالم کھڑا ہوگا۔ میں عراق گیا تھا، وہاں کے لوگ چند سالوں پہلے جو ان کے ہاں حالات ہوئے، حکومت گرائی گئی، الزام تھا کہ وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور ظلم بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پریسیڈنٹ کے خلاف، رئیس جمہوریہ کے خلاف جو بھی بات کرتا اسے اٹھا لیا جاتا، پولیس اسے مارتی۔ یہ حالات سننے کو ملتے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی، کہ یہاں حکومت گرا دی گئی، امریکہ کے زور پر، فوجیوں کے زور پر ختم کر دی گئی۔ اس جنگ میں لاکھوں انتقال بھی کر گئے، بے گھر بھی ہو گئے۔ بعض وہاں کے ان لوگوں سے ہم نے پوچھا جو پہلی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، امریکہ کے سپورٹر بھی تھے، وہ چاہتے بھی تھے کہ تبدیلی ہو جائے۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے ان سے پوچھا اب کیسے ہیں حالات آپ کے؟ اب کیسے ہیں حالات؟ آپ کے چاہنے کے مطابق تو وہ ختم ہو گئی حکومت، امریکہ نے آ کر گرا دیا، ختم بھی کر دیا، پھانسی پہ بھی چڑھا دیا۔ اب کیسے ہیں حالات؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا بتائیں، اس وقت تو ایک ظلم کرنے والا تھا، لیکن آج گلی گلی ایک ایک ظالم بیٹھا ہوا ہے۔ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ایک ایک ظالم ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ غریبوں کو رونتا ہے۔ آج یہی حالات ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ میرے عزیزوں، ظالموں کے خلاف خاموشی عذاب بن کر کے نازل ہو جاتی ہے۔ اور سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اٹھانا کس لیے تھا کہ اگر وہ بھی نہ بولتے اور وہ بھی نہ کھڑے ہوتے شریعت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے، حمایت کے لیے، تو پھر سارے لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا، جو آئے چلتا رہے گا، کچھ نہیں ہو سکے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امام ہیں اپنے وقت کے، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، پورا ان کے ایک فقہ کی تدوین ہے، مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے اقتداء میں آج بھی پیروکار موجود ہیں، لیکن اس امام کو وقت کے ظالم بادشاہ نے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر، انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا، جلاد کے ہاتھوں ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مروائے گئے۔ ان کا جبہ اٹھا کر ان کی ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بیان بدل دو۔ ایک دو نہیں، تقریباً 3 لوگ خلیفہ آئے، وقت گزرتا گیا اور ہر ایک نے بلا بلا کر کے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی کوڑے کھا کر۔ کس بات پر؟ میرے عزیزوں، اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کوڑے کھائے، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ایک آواز ہمیشہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ بھی آواز ختم ہو گئی تو پوری امت عذاب میں گرفتار ہو جائے، ظالموں کے پنجوں میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم بولیں، ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں۔ ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے، اور وہ کسی نہ کسی دن تو آنی ہے، لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں، قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امام مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دیے گئے، بہت دردناک انداز میں مارے گئے، شہید ہوئے۔
हानी बिन उरवा को कत्ल किया गया। मुस्लिम बिन अकील को मारा किसने था? इब्ने जियाद, जालिम। हर मुहर्रम में सुनते होंगे आप। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के साथ मुकाबला किया और उनके बच्चों को तक कत्ल किया, मारा। सारा ब्लेम उन जालिमों पर ही रखा जाता है। इब्ने जियाद ने कत्ल किया, इब्ने जियाद ने मारा, शिमर ने मारा, खोली ने मारा। ये तो जालिम है ही, चोर थे, डकैत थे, उनकी फितरत में खराबी थी। लेकिन इल्जाम उन कूफा वालों पर भी है जो हजारों की तादाद में होकर जुल्म को देखते खामोश रह गए थे। मेरे अजीजों, ये खामोशी उनके लिए अजाब बनकर नाजिल हुई। जो 22,000 लोग थे वो सब के सब कत्ल हो गए, मारे गए, और आज तक वो नहुसत उनके शहर में बरकरार है, आज तक। इसलिए जुल्म के खिलाफ अगर नहीं बोल सकते तो उसे नापसंद तो करो। जो बुरा हो रहा है उसे देखकर खामोश बैठना ईमान जाने की अलामत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में से जब कभी कोई बुराई को देखे, उसमें जुल्म भी हो सकता तो अपने हाथ से रोको अगर ताकत है, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जुबान से बोल कर रोको, और जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जानकर हट तो जाओ। लेकिन ये दिल में बुरा जानना ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। जिसके पास ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है, आज वो सिर्फ दिल से बुरा तो जानेगा, और दिल से भी बुरा नहीं जानता तो इसका मतलब है ईमान ही नहीं रहा। जुल्म को देख करके हाँ में हाँ मिलाता रहा, बुराइयों को देख करके वो खामोश पे हंसी और कहकहे लगाता रहा, तो इसका मतलब है ईमान ही रुखसत हो रहा है। अजीज़ान गिराम वक़ार, आज लोग हमसे ये कहते हैं कि मौलाना एक मस्जिद के मिंबर से आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अंदाजा नहीं, ना ये मस्जिद का मिंबर और ना ये माइक हल्का है। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत पर भरोसा। जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब खाने काबा की तामीर की, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम लोगों को हज के लिए बुलाओ, जबकि वो ऐसी जगह जहां उनके अलावा कोई आबादी नहीं थी, कोई आबादी नहीं, कोई घर भी नहीं था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारने के लिए कहा, लोगों को बुलाओ, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, हज के लिए लोगों को बुलाओ। कुरान पाक में आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा, लोगों को बुलाया कि ऐ लोगों, अल्लाह के घर की तरफ आओ, कशा कशा आओ, खाने काबा की तवाफ के लिए आओ। हदीस पाक में रब ताला ने उनकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाया, दुनिया भर के लोगों तक उनकी आवाज पहुंचाई। बल्कि ये भी हदीस पाक में है, जो अपने माँ के पेट में थे, जो अपनी बाप की पुश्त में थे, जो आलम अरवाह में थे, उनको भी अल्लाह ने उनकी आवाज सुनाई। जब रब तबारक व तआला कादिर मुतलक खुद हुक्म फरमाए तो पहुंचाना तो उसकी शान है। आज अगर आप ये समझते हैं कि एक मस्जिद छोटी मस्जिद है, एक छोटा सा मेंबर है, एक छोटा सा माइक है, मेरे बोलने से क्या होगा, अपनी जात पर कभी भी मत देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत की तरफ देखो। हमारी हल्की जुबान ही सही, हमारे जुमले छोटे ही सही, लेकिन रब तबारक व तआला जब पहुंचाने पर आए तो वक्त के तागूती ताकतों तक भी पहुंचाएगा, हर जगह पहुंचाएगा। हमारा काम है हक के लिए आवाज उठाना और जुल्म के खिलाफ बोलना। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं मुख्तसरन अब आपको हिंदुस्तान के अहवाल पर बात करूं। आज जो कुछ भी हो रहा है, जुल्म की इंतहा होनी चाहिए। हम देख रहे हैं हालात इतनी तेजी से बदलते जा रहे हैं, यह हमारी खामोशी ही का नतीजा है, हमारी खामोशी का नतीजा है। जो आज जुल्म इतना बढ़ता चला गया कि अलग ऐलान ये कहा जाए कि मुसलमानों को कत्ल कर दो, मुसलमानों को मार दो, अलग ऐलान कोई कहे कि मुसलमानों से खरीदो फरोख्त ना करो, कारोबार बंद करो। गुजरात के हालात और सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। ये पूरा जो माहौल हो रहा है उसकी वजह यही है कि तुम सारे जुल्म को खामोशी से सहते चले गए। मस्जिदें हमारे सामने तोड़ी जाती, दिल्ली के फसादात में मस्जिदें जलाई गई, मज़ारात की चादरें जलाई गई, मीनार पर चढ़ करके आतंकी हमले कर।
یہ بات اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ میں ان لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے زبان دی، طاقت دی، منصب دیا، کرسیاں دی، تو کم از کم اپنے وقت کے اور اپنے منصب کے صحیح استعمال کے ساتھ امت کے حق میں آواز تو اٹھاؤ. کل بروز قیامت تم شرمندہ اور ذلیل ہونے سے تو محفوظ رہو گے. آج آپ کو اندازہ مرنے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت میں اپنے زمانے میں بہت کچھ عطا کیا، لیکن وہ سوائے پیسہ بٹورنے اور اپنے عیش کے کچھ نہیں سوچتے. امت مرحومہ آج کس حال سے گزر رہی، کس کرب سے گزر رہی، اندازہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا. یہاں امت کا درد کسی کو نہیں. امت کس کرب سے گزر رہی ہے. عزیزان گرامی وقار، یہاں پر اب حالات، یہ میڈیا ٹرائل جو چلایا جاتا ہے، کسی بھی ایک عالم کو پکڑ لو. گجرات کے ابھی 8 دن قبل ایک مرڈر ہوا، قتل ہوا، 2 نوجوان پکڑے گئے، لیکن 2-3 دن کے بعد دیدہ و دانستہ ہمارے محب گرامی تحریک فروغ اسلام کے بانی مولانا قمر غنی عثمانی کو دلی سے اٹھایا جاتا ہے، دلی سے پکڑ کر کے لایا جاتا ہے. ارے ابھی ATS نے پکڑ کر کے لایا ہی ہے، لیکن پورے دجالی میڈیا بھونکنا شروع کر دیا. یہ آتنکوادی پکڑا گیا، دہشت گرد پکڑا گیا، مولانا پکڑا گیا، اس کا سمبند پاکستان سے تھا، فلاں تحریک سے تھا، فلاں تنظیم سے تھا. سارا کچھ تو انصاف یہی لے کر بیٹھے ہوئے. پھر سپریم کورٹ کائے کے لیے، ہائی کورٹ کائے کے لیے؟ سارا نظام تو میڈیا والوں کے پاس دے دینا چاہیے. یہ جسے چاہے مجرم بنائے، جسے چاہے دہشت گرد بنائے، جسے چاہے آتنکواد بنائے. آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جتنا بھونکتے ہیں ان پر کوئی کیس کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی بولتا ہے کہ یہ کیوں ایک کمیونٹی کو باضابطہ ڈیمیج کرتے ہیں، کیوں بار بار ہماری چھوی کو خراب کرتے ہیں؟ کیا الزام ثابت ہوا؟ کیا تہمت ثابت ہوئی؟ نہیں. ابھی کورٹ میں کیس چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر تو ظالم بنا دیا جاتا ہے، آتنکواد بنا دیا جاتا ہے. 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس میں کچھ حصہ ہی نہیں تھا. یہ کوئی انصاف نہیں چلتا ہے میرے عزیزوں. میڈیا کو ہونا یہی چاہیے کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے کہ الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، دیکھا جائے گا کہ شواہد اور گواہوں کے ساتھ کیا چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کیا بنایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیدہ و دانستہ پری پلان یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک قوم کو پورے طور پر کسی گناہ میں ملوث کر کے دکھانا ہے. عزیزان گرامی وقار، آج جن علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایسے بھیانک الزامات میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر جنہوں نے زندگی میں قربانیاں دی ہیں اور حفاظت کا اور پہرا دینے کا عزم لے کر کے کھڑے ہوئے، اگر آج ان کو ظلمن کوئی گرفتار کرتا ہے تو میں آواز اٹھاتا ہوں، میرا حق ہے یہ. اس لیے میں ہندوستان بھر کے علماء، مشائخ اور دیگر ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وقت کا انتظار کرو. یہ تو انہی کے نعروں کے مطابق ایک تو جھانکی ہے اور پھر باقی ہے. متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا. بڑھ جاؤ گے تو ایک کے بعد دیگر ہر ایک کا نمبر آتا رہے گا. آج کی بات میں بتا رہا ہوں، ان علماء کو سلام جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر پکڑے گئے، لے جائے گئے اور اندر ان کو جس طرح سے بھی رکھا جا رہا ہو. لیکن مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ علماء وہاں جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں. شرم تک نہیں ہے. سیاسی نیتا اپنے پیسوں کی ریل پہ پر لوگوں کو خوب بانٹ رہے ہیں. نہیں رہ کر حضور کے دین کی پہرےداری کر رہا ہو اور جیل میں جائے تو بولنے تک کی توفیق نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے کوئی توفیق ہی نہیں عطا کی. عزیزان گرامی وقار، میں آج اس لیے جذبات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ بیدار نہیں رہے اور ظلم کو صحیح سمجھتے رہ گئے تو پھر آپ بھی اپنے گھر کے دروازے پر ظلم کے آنے کا انتظار کریں. آپ کے گھر میں بھی وہ ہو سکتا ہے
اس لیے کہ جو قوم اپنے قائدین اور اپنے علماء کو ظلماً قتل ہوتا دیکھ کر خاموش رہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک فرمائے گا، ان پر اس سے بھی بڑے ظالم لائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے عیش و عشرت کو کم کرو، اپنے مال و دولت پر غرور و تکبر کم کرو۔ پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 سٹنگ MLA جن کو کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دین پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، علماء کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہمارے اوپر اس طرح کے آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے ہائی کمان ناراض ہو جائے گا، جس پارٹی میں ہم بیٹھے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہیں کہ ناراض ہیں، ہائی کمان ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اب تو اپنی زندگیاں تبدیل کرو۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہاں جمعہ کے اس منبر سے صرف اور صرف اسلام کے اس عدل کو اور انصاف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اسلام اپنوں میں بھی اور غیروں میں صرف انصاف دیکھنا پسند کرتا ہے، عدل دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں چاہتے۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات کو لے کر توڑ مروڑ کر یہ جو میڈیا پیش کرتی ہے اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بیان سے امپریس ہو کر فلاں نے مرڈر کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے کس کو مرڈر کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ جاؤ مارو کسی کو؟ ہم اس بات کا حکم تو کبھی نہیں دیتے۔ ہم تو تمہاری ایمانی حرارت کو بیدار کرنا چاہتے، غیرت کو بیدار رکھو۔ ارے کیا اپنے وقت کی حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرنا، انصاف کی چاہت کرنا یہ مرڈر کرنے کا آرڈر ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہے، ملتا کچھ نہیں ہے ثبوت۔ کہیں ہم یہاں ممبئی میں بیٹھے ہیں، کیرلا سے کسی کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس نے جو مرڈر کیا وہ آپ کا بیان سن کر کے کیا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پھر کبھی ممبئی میں چوری ہو جائے اور چور کو پکڑ کر کے پوچھا جائے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں پرائم منسٹر کا بیان بہت سنتا تھا اس لیے میں چوری کیا، تو کیا اس الزام میں پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جائے؟ آپ کے بھاشنوں سے یہ متاثر ہو کر انسپائر ہو کر کے کیا ہے، یہ کون سا ثبوت ہے؟ ہاں باضابطہ بنائے جا رہے ہیں، اس پر من وعن تصدیق کرنا اور ایمان لانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے۔ آپ اپنے ذہنوں کو اسلام کے تئیں اور علماء اسلام کے تئیں اچھی رکھو اور خوب تحقیق کرو، اس کے بعد اپنے آپ میں کوئی فکر بناؤ، ورنہ ان کے بھونکنے پر سمجھ لیا رہے ایسا ہوا ہے، ہاں مولانا آتنکواد تھے، دہشت گرد تھے، ورنہ اس جرم میں آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں عدل و مساوات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت جس طرح غریب نواز کی شان کرامت پورے ہندوستان میں ہے، مولا تعالیٰ ان کے چھتر چھایا، ان کے زیر سایہ ہم تمام مومنین کو عزت و وقار عطا فرمائے۔ غریب نواز کی بادشاہت مولا تعالیٰ ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وہ جو امن و آشتی کا پیغام لے کر کے آئے، ہر مسلمان کو مولا امن و آشتی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔